عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر. اور یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام یہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میرا مذہب اسلام ہے، بلکہ یہی کہا اور لکھا کرو کہ میرا دین اسلام ہے. کیونکہ مذہب چھوٹا ہے، دین بڑی چیز ہے. مذہب کہتے ہیں جس میں کچھ عقائد ہوں، کچھ عبادتیں ہوں اور کچھ تھوڑا بہت معاملات کے بارے میں بات چیت ہو، احکامات ہوں. اور دین کہتے ہیں مکمل ضابطۂ زندگی کو، دستور حیات کو، دستور زندگی کو، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اور مرنے کے بعد والی تمام جہانوں کے بارے میں جس کے اندر مکمل رہنمائی ہو اس کو دین کہتے ہیں. اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. اور دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہوتی ہے. نمبر 1 عقائد و نظریات، کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اسلام نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے کہ سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، ذات کے اندر بھی، صفات میں بھی. تمام نبیوں کو برحق مانو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانو. قیامت اور آخرت کے دن پر یقین رکھو، تقدیر پر یقین رکھو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اٹھنے پر یقین رکھو. فرشتوں کو اللہ کی مخلوق مانو، تمام آسمانی کتابوں کو سچا مانو. یہ عقائد ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، اور اسلام میں ان عقائد کے بارے میں مکمل رہنمائی موجود ہے. تو دین میں پہلی چیز عقائد. نمبر 2 عبادات، کہ عبادت کیا ہے اور کون سی چیز عبادت ہے اور کون سی عبادت نہیں، اور عبادت کی کیا حیثیت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے. تو اسلام نے عبادات کا بھی ایک جامع اور مکمل نظام دیا ہے، اس لیے اسلام دین ہے. اور دین کی تیسری بنیاد ہوتی ہے معاملات، لین دین، معیشت و تجارت، کہ تم نے ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ، خریدنے اور بیچنے کا معاملہ، تجارت، کاروبار کیسے کرنا ہے، کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا غلط ہے. الحمدللہ اسلام نے معیشت و تجارت اور معاملات کے بارے میں بھی، خرید و فروخت اور لین دین کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی کی ہے. اور چوتھی چیز دین میں ہوتی ہے معاشرت، رہنا کیسے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کا کیا حق ہے، خاوند کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے کیا حقوق آپ پر ہیں، مظلوم کا کیا حق ہے، چھوٹوں کے بڑوں پر، بڑوں کے چھوٹوں پر کیا حق ہیں، شاگرد کا استاد پر، استاد کا شاگرد پر، مرید کا پیر پر، پیر کا مرید پر کیا حق ہے، حکومت کا عوام پر اور عوام کا حکومت پر کیا حق ہے. یہ پورا ایک نظام دیا ہے اسلام نے معاشرت کا. تو دین میں چوتھی چیز معاشرت ہوتی ہے. اور 5ویں چیز ہوتی ہے آداب زندگی اور اخلاق. جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، بددیانتی اور خیانت نہیں کرنی،
وعدہ خلافی نہیں کرنی. یہ پوری زندگی کے آداب اور اخلاق، یہ پانچویں چیز ہوتی ہے دین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب نہیں دین عطا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جہاں اسلام کا لفظ آیا اکثر اس کے ساتھ لفظ دین آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے. بہت پیارا مقولہ عربی کا کسی نے کہا، طلبہ اس کی لذت اٹھائیں گے، یاد رکھیں اس کو، الدین هو الاسلام والاسلام هو الدین. دین اگر ہے تو اسلام ہے، اور اسلام صرف دین ہی دین ہے. یہاں اکیلا اسلامی ساتھ لفظ دین آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی اسلام کو مکمل کر دیا. اور ایک ہی آیت میں دو مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے بطور دین زندگی کے ضابطے اور دستور کے طور پر اسلام کا انتخاب کیا ہے. میں نے تمہارے لیے اسلام چنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور تلاش کرے گا اپنے لیے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس آیت میں بھی اللہ نے اسلام کے لیے دین کا لفظ بولا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اسلام کے ساتھ لفظ دین، کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں آیا. کیوں نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم مذہبکم، آج تمہارا مذہب مکمل کر دیا. ان المذہب عند اللہ الاسلام، یہ نہیں فرمایا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ مَذْهَبًا نہیں فرمایا. اور حدیث مبارکہ دیکھیں، مشہور حدیث جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل جس میں جبرائیل علیہ السلام کے حضور کی خدمت میں آ کر چند سوالات اور حضور کے جوابات کا تذکرہ ہے. اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. مشکات المصابیح کے بالکل شروع میں جبرائیل علیہ السلام آئے، چند سوالات حضور علیہ السلام سے کیے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، نشانیاں قیامت کی کیا ہیں. حضور نے جواب دیے، چلے گئے. صحابہ سے پوچھا پتہ کون؟ کہا ہمیں تو نہیں پتہ چلا، انسانی شکل میں آئے تھے. فرمایا یہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے تاکہ تمہیں میں جواب ان کا مقصد تمہیں سنوانا تھا. اور آگے لفظ فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے. یہ نہیں فرمایا تمہارا مذہب بتانے کے لیے آئے تھے، فرمایا تمہارا دین بتانے آئے تھے. تو آج کی پہلی بات جو میں نے عرض کی، ذرا آپ سمجھ گئے ہوں تو جواب دے دیجئے گا، اسلام مذہب ہے یا دین ہے؟ بلند آواز سے کہو. جس کو اللہ نے اسلام کی نعمت عطا کی ہے وہ جواب دے، اسلام مذہب ہے یا دین ہے؟ مذہب اور دین کا فرق بتا دیا. مذہب چھوٹی چیز ہوتی ہے، دین بڑی چیز ہے. دین کہتے ہیں پوری زندگی کا ضابطہ، پوری زندگی کا قانون، مکمل رہنمائی. باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر اتنا نہیں لے کر چلتا ہوگا جتنا کہ دین اپنے ماننے والے کی انگلی پکڑ کر لے کر چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب نہیں دین دیا. اس دین اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں ایک اہم ترین بنیاد وہ معاشرت ہے. آپ نے اور میں نے رہنا کیسے ہے، ہم نے یہ دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، کلمے کا نام ہے.
اسلام کا ہمارے بازار سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے منڈیوں سے، مارکیٹوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم غلہ منڈی یا سبزی منڈی میں ہوں تو بالکل آزاد، مسجد میں جائیں تو اسلام ہے، مسجد سے باہر اسلام نہیں۔ نہیں میرے دوستو، اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور ہر جگہ کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ مسجد کے اندر بھی رہنمائی دیتا ہے، بازار کی رہنمائی بھی دیتا ہے۔ مسجد میں کیا کرنا ہے، بازار میں کیا کرنا ہے، منڈی میں کیا کرنا ہے، دفتر میں کیا کرنا ہے، کچہری، عدالت، تھانے میں کیا کرنا ہے، اور اپنے بازاروں میں کیا کرنا ہے، گھروں میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کر امت کی ماؤں سے اور حضور علیہ السلام کی بیویوں سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کی باہر کی زندگی تو دیکھتے ہیں مگر گھر کے اندر کی زندگی ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ دیکھتی ہیں، ہاں ہمیں بتائیے حضور گھر میں کیا کرتے ہیں۔ یہ معلومات کرتے تھے، پوچھتے تھے، سوالات کرتے تھے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی زندگی کا اکثر حصہ تو معلوم ہے مگر حضور علیہ السلام کی رات کی زندگی تو ہمیں معلوم نہیں، وہ تو گھر کے اندر گزرتی ہے، وہ تو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی رات کی زندگی کیسے ہوتی تھی۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جہاں دن کے بارے میں رہنمائی کی ہے، رات کے بارے میں بھی باہر کی زندگی بتائی ہے، اندر کی زندگی بتائی۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تمام باتیں معلوم کر کے اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنائیں، ہماری باہر کی زندگی بھی حضور علیہ السلام کے اسوہ اور سنت کے مطابق ہو، ہمارے گھر کے اندر کی زندگی بھی حضور کے اسوہ کے مطابق ہو۔ ہم گھر کی زندگی میں آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ تو میرے دوست اور بھائیو، اسلام دین ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو عقائد، عبادات، معیشت و تجارت، لین دین، معاشرت اور آداب و اخلاق، یہ 5 چیزوں میں سے ایک اہم چیز معاشرت ہے، رہنا سہنا۔ معاشرہ کا معنی ہوتا ہے مل جل کر رہنا۔ دنیا میں لوگ اس جہان میں مل جل کر رہتے ہیں، گھر میں مل جل کر رہتے ہیں، بازار میں لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، ایک دفتر میں کام کرنے والے مل جل کر رہ رہے ہیں، ایک مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ وہ درسگاہوں میں، رہائشی کمروں میں، دارالاقامہ میں مل جل کر رہ رہے ہیں۔ معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر رہنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو۔ اس لیے عربی زبان میں خامند کو عشیر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی زندگی خامند کے ساتھ گزرتی ہے، یہ مل جل کر رہتے ہیں۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے جس کو آج آپ سوسائٹی کہتے ہیں؟ اکٹھے رہنا۔ اب اکٹھے کیسے رہنا ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ اسلام نے رہنمائی کی ہے، باقاعدہ تعلیمات دی ہیں۔ قرآن و سنت نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ اور بات ہے کہ عملی طور پر ہم نے اپنی معاشرتی زندگی سے اسلام کو بے دخل کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام صرف مسجد، نماز، روزے، زکوٰۃ، کلمہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ، خیرات، بس اس کا نام ہے۔ نہیں نہیں، اسلام ایک جامع نظام ہے۔ میرے دل میں آیا کہ معاشرت کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو بھی بیان کیا کریں تاکہ ہماری معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہو۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس خود